الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اور اگر یؤاخذو پکڑے اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترکا نہ چھوڑے علیہا اس زمین پر من دابہ کوئی چلنے والا ولیکن اور لیکن یؤخرہم اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک. فاذا جاء پس جب آئے گی اجلہم ان کی مدت لا یستأخرون ساعہ نہیں مؤخر ہوگی ایک گھڑی ولا یستقدمون نہ اور ایک گھڑی آگے ہوگی. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے تو زمین کے اوپر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے. دابہ اس کا معنی ہے چلنے والا. تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دابہ کا معنی چلنے والا انسان بھی چلتے ہیں اور دابہ کا معنی چار پاؤں سے چلنے والا جانور کو بھی کہتے ہیں. تو جب اللہ لوگوں کو پکڑ لے ان کی ظلم کی وجہ سے تو کوئی چلنے والا زمین پہ نہ چھوڑے، انسان ہوں یا جانور ہوں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ تو انسان کرے، ظلم تو انسان کرے، پھر جانور کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ نے جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. جب انسان ہی نہیں رہے گا پھر جانوروں کا کیا فائدہ؟ تو جب اللہ تعالیٰ پکڑ لے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن سارا ہمیں بتا رہا ہے. جب اللہ کا غضب، اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، اللہ اکبر، پھر کوئی اللہ کے غضب کو روکنے والا نہیں ہوتا. قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، آخر میں 3 بدمعاش قسم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے نوح، تو کہتے اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ عذاب لے اللہ کا عذاب. حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھایا، بھی تم ایسا نہ کہو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو. لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نوح اگر عذاب آ گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم پہاڑ کی چوٹی پر اپنے 4 مہینوں کا کھانا پینا سامان رکھے ہیں، اگر عذاب آ گیا ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے.
4 مہینے تک ہم وہاں کھاتے پیتے رہیں گے، اللہ کا وہاں کیسے پہنچے گا؟ وہ عقل کے اندھے اپنے دماغ کو لڑاتے تھے، اللہ کی قدرت نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ قادر ہے، اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ جب عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا، نیچے زمین سے پانی نکلا، علماء نے لکھا ہے کہ جن کے گھروں میں برتن تھے ان برتنوں سے بھی پانی جاری ہو گیا، اور گھروں کے برتنوں سے پانی جاری ہوا، وہ گھر برباد، وہ غرق ہو گئے، اور پانی اوپر سطح کو جاتا رہا بلندیوں پہ، اور وہ پہاڑ کی چوٹ پہ دیکھ کے وہ 3 آدمی نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، دیکھو جی ہم تو بڑے اونچے کھڑے ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں یہ سیلاب، یہ پانی، یہ عذاب کچھ نہیں کہتا۔ جس طرح ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تو یہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں تو بڑا دور ہوں، یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ تینوں وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنا مزے سے بیٹھے ہیں، خوشحال، نیچے پانی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا یار میں پیشاب کر لوں، دوسرے نے کہا یار چلو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیسرے نے کہا یار علیحدہ نہ جو ہم تینوں اکٹھے چلتے ہیں۔ وہی پہاڑ کی چوٹ پہ ایک طرف بیٹھ گیا، دوسرا دوسری طرف، تیسرا تیسری طرف۔ جب انہوں نے پیشاب شروع کیا تو اللہ نے ان کے پیشاب کو ہی لمبا کر دیا، اتنا پانی نکلا ان کے اپنے جسم سے، کرتے کرتے اپنے اپنے پیشاب پانی میں تینوں غرق ہو گئے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ کا غضب آئے، اللہ کا قہر ہے، کون ہے اس کو روک سکے؟ کون ہے اس کا مقابلہ کر سکے؟ قوم عاد پر اللہ کا غضب آیا، قوم سمود پر اللہ کا غضب آیا، قوم لوط پر اللہ کا غضب آیا، قوم نمرود پر اللہ کا غضب آیا، قوم فرعون پر اللہ کا غضب آیا، قوم شعیب پر اللہ کا غضب آیا۔ یہ ساری قومیں جب وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور اللہ کے غضب سے نہ ڈرے تو پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب اللہ کا غصہ آتا ہے پھر کون ہے روکنے والا؟ دیکھو ایک غصہ مجھے بھی لگتا ہے، غصہ آپ کو بھی لگتا ہے، مردوں کو بھی غصہ آتا ہے، عورتوں کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن ہمیں جو غصہ آتا ہے ہمارا غصہ روکنے والے بھی ہیں، ہمارا غصہ رک بھی جاتا ہے۔ جب اللہ کو غصہ آئے تو کون ہے اللہ کے غصے کو روکنے والا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کا غصہ آتا ہے کوئی ہے جو اللہ کے غصے کو روک لے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا حذیفہ مل گیا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا مل گیا، ایسا ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقرؤ صبیان من صبیانہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ جب بچوں میں سے جو بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس سورۃ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے وہ 40 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا جو غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ 40 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو، جن قرآن والوں کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں، جن قرآن والوں پہ ہم تنقیدیں کرتے ہیں، جن قرآن والوں کا ہم دلوں میں بغض ڈھکے ہوئے ہیں، نفرت کرتے ہیں، فرمایا کہ قرآن والا جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ اپنے آئے ہوئے عذاب کو 40 سال اور پیچھے کر دیتا ہے۔ فرمایا جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ پہ پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن کی برکت سے اپنے عذاب کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں۔ فرمایا جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، ابھی بسم اللہ ہی پڑھی ہے، اس نے استاد کے پاس بیٹھا، ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے 4 بندوں کی مغفرت کر دی۔ بچے نے ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، 4 کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک وہی بچہ جو بسم اللہ پڑھنے والا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا، اس کے درجات بلند ہو گئے۔ دوسرا اس بچے کی ماں، اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ تیسرا اس بچے کا باپ، اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ چوتھا اس بچے کا استاد، اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک بسم اللہ پڑھی ہے، 4 کی بخشش کا اعلان ہو گیا۔ تو جس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر آئے ہوئے عذاب کو دور کر دیتا ہے، آج وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، آج ان کے اوپر باتیں ہوتی ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے، یہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، یہ نہ سمجھے بھی میں نے نماز نہیں پڑھی میرے اوپر عذاب تو نہیں آیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میرا کام ویسے چل رہا ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا، روزے نہ رکھنے والا، حج فرض ہو گیا حج نہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے والا، معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے والا، یہ سارے کے سارے جو مجرم ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، قریب آ جاتا ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کہ ان کو برباد کر دیں، زمین پھٹ جائے، ان کو نگل جائے، آسمان سے پتھر برسیں، آگ برسے۔ لیکن جب معصوم بچہ قرآن کھول کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان معصوم بچے کے قرآن پڑھنے پہ اتنا رحم آتا ہے کہ رب کا غضب اور نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے، رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کتنی شان والی کتاب ہے جس کی برکت سے اللہ اپنا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن پاک کو خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھیں، اور آج سے ہم نیت کریں، آج تک جتنی کمی کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ آج کے بعد کوشش کریں خود بھی نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکم پورے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورے کریں، اور اپنے اولاد کو بھی اس پہ تیار کریں کہ ہماری اولاد سے کوئی اللہ کا حکم نہ چھوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ جب یہ کیفیت ہوگی پھر ہمارے مرنے کی دیر ہے، ہمارے قبر میں جانے سے پہلے ہماری قبر پہلے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق